أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک بات ہوئی تھی. اب بات اس کے بعد والی آیتوں سے شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالو اہل کتاب نے کہا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف نصارہ عیسائی جائیں گے. اہل کتاب نے کہا یعنی یہود نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف نصارہ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو بس ان کی ایک امید ہے، امیدیں بنائے بیٹھے ہیں. یہودی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی امیدیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نصارہ نے جو کہا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ نصارہ کی امیدیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قل پیغمبر آپ کہیے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس پر کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. یہودیوں اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے تو اپنی کوئی دلیل اس بات پر لے کر آؤ. اے نصارہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ صرف نصارہ ہی جنت میں جائیں گے تو کوئی دلیل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہو تو لا کر دکھاؤ. انہوں نے کوئی دلیل نہیں لائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہ تو بس اپنی طرف سے امیدیں بنائے بیٹھے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سچی بات نہیں ہے. پھر جنت میں جانے کا کون؟ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا کس کو؟ قیامت کے دن کامیاب ہوگا کون؟ اللہ کے دربار میں اجر عظیم پائے گا کون؟ اللہ اس کے بعد کی آیت میں بتاتے ہیں بلا، جی ہاں سنو، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دیا. من اسلم جس نے پھیر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کی طرف، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دیا، اپنے آپ کو سیدھے اللہ کے متوجہ کر دیا.
خود کو پورے طور سے اللہ کا فرما بردار بنا دیا، خود کو پورے طور سے اللہ کا فرما بردار بنا دیا، وہ محسن، اور وہ نیک و کار بھی ہیں، تو جو اللہ کا فرما بردار بن گیا اور نیک اعمال اختیار کرنے لگا، یہ انسان ایسا ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے فرما بردار مسلمان بندے کو اس کے رب کی جانب سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے فرما بردار مسلمانوں کے اوپر قیامت کے دن کوئی ڈر بھی نہیں رہے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہودی اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، بس ان کا دعویٰ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نصارہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت صرف ان کو ملے گی، بس ایک دعویٰ ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، تمنائیں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے اس قسم کا کوئی وعدہ بھی نہیں کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے پورے حوالے کر دیا، اپنے تمام تر کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو، گھریلو زندگی کو، معاشرتی زندگی کو، تجارت والی زندگی کو، اپنے تمام تر کو، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر لیا۔ پوری زندگی میں، زندگی کے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیک انسان بھی ہو۔ محسن کا ترجمہ عام طور سے نیک کا کیا جاتا ہے۔ محسن نیک کام کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، نیک کام کرنے والے کو، اچھے کام کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں نیک عمل کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، یہ جو ہے اسے اس کے نیک اعمال کا اپنے پروردگار کے پاس اجر ملے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے محسن کا ایک اور مطلب بتایا ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہے تو اسے اجر ملے گا، قیامت میں کوئی ڈر بھی نہیں رہے گا، قیامت میں وہ غم بھی نہیں اٹھائے گا۔ محسن کون ہے جس کو اجر ملے گا؟ محسن کون ہے جسے قیامت کے دن ڈر نہیں ہوگا؟ محسن کون ہے قیامت کے دن جسے غم نہیں ہوگا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات سنے فرماتے ہیں محسن وہ ہے اتبع فیہ الرسول، جو انسان دینی تمام معاملات میں رسول کی اتباع کیا، دین کے تمام کاموں میں رسول کی اتباع کیا، اسے محسن کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطَيْنِ، دیکھو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں اگر کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے، اللہ کے یہاں انسان کا کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے تو قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے تو قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ فرمایا احدہما، پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون صوابا خالصا للہ وحدہ، کہ وہ عمل صحیح ہو اور عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو اللہ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ جو عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والآخر، عمل قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون صوابا موافقا للشریعۃ،
کہ انسان جو عمل کر رہا ہو وہ اللہ کی شریعت کے بالکل موافق ہو. بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو. غور سے سنے میں جو کہنے جا رہا ہوں. فرمایا 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو دین کا وہ عمل اللہ کے لیے کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے دین کا کام سمجھ کر وہ واقعتاً دین کا کام ہی رہنا، واقعتاً شریعت کے موافق رہنا، اللہ کے رسول سے وہ ثابت رہنا، قرآن سے وہ عمل ثابت رہنا، رسول اللہ کی حدیث سے وہ عمل ثابت رہنا، صحابہ کرام کے عمل سے وہ عمل ثابت رہنا. اگر قرآن سے وہ عمل ثابت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ عمل ثابت ہو، صحابہ کرام کے عمل سے اگر وہ ثابت ہو، تو یہ دوسری شرط پائی جا رہی ہے. یہ عمل جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو فَمَتَى كَانَ خَالِصًا، عمل چاہے جتنے اخلاص سے کیا جائے، عمل چاہے جتنے بھی اخلاص سے کیا جائے، اتنا خالص ہے کہ عمل کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے، عمل کے اندر پورا اخلاص ہے. وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا، لیکن وہ عمل قرآن سے بھی ثابت نہیں، وہ عمل حدیث سے بھی ثابت نہیں، وہ عمل صحابہ کے طریقے سے بھی ثابت نہیں. فرمایا لَمْ يُتَقَبَّلْ، وہ عمل چاہے دکھنے میں جتنا بھی اچھا ہو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خاص صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مکے میں بھی خدمت کی تھی اور مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال جب تک آپ مدینے میں رہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. اتنا خاص لگاؤ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی بھی باہر سے آنا ہوتا تو پہلے اجازت لینی ہوتی، پھر اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد آ سکتے تھے، یہ حکم تھا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم میرے گھر اگر آنا چاہو بغیر اجازت کے آ سکتے ہو، بغیر اجازت کے تم آ سکتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص لگاؤ ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ اپنے بیٹے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. صحابہ بتاتے ہیں، خیر وہ روایت میں کبھی بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ لگاؤ تھا اللہ کے رسول کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے، تنہائی میں اکیلے میں گھر میں بٹھا کر اللہ کے رسول انہیں 70 سورتیں حفظ کروائے تھے. کسی اور صحابی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، یہ خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. اکیلے میں گھر میں بٹھا کر 70 سورتیں قرآن مجید حفظ کروائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. آپ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا کر کہا کہ قرآن مجید تم پڑھو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر اترا ہے، آپ پڑھیے ہم سنیں گے، آپ پڑھیے ہم سنیں گے. مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عبداللہ بن مسعود، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. ذرا تصور کریں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن مجید سنوں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان سے قرآن مجید آپ سنا کریں.
اتنا بہترین علم قرآن کا ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ موجود تھے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ایک صحابی آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر کہا عبداللہ بن مسعود اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر دیکھے کچھ کیا ہو رہا ہے آج کل، دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے جا کر دیکھو۔ وہ گئے مسجد کو، وہاں پر دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک مجمع بیٹھا ہے۔ جو بڑے صاحب ہیں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھو، پورے 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ختم ہوتے ہی الحمدللہ پڑھو، سب پڑھتے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سب مل کر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَيْحُكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، برباد ہو رہے ہو تم لوگ، برباد ہو رہے ہو تم لوگ۔ اب ہمارے کچے ذہنوں کے حساب سے بتائیں، کیا وہ لوگ کچھ غلط کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو یہی سوچیں گے نا، سب مل کر تسبیح پڑھیں، سب مل کر تکبیر پڑھیں، سب مل کر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہی سوچیں گے، ہمارا تو یہی سوچ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہی حکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارا ناس ہو، بربادی کی طرف تم جا رہے ہو۔ ان لوگوں نے ہماری طرح ہی سوال کیا، کون سا غلط کام ہمیں کرنے، ہمارے جیسا ہے انہوں نے سوال کیا، کون سا غلط کام ہمیں کر رہے، تکبیر نہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ رہے، سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھ رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا انکم لعلی ملۃ هی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب الضلالہ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ہم کو تو وہ نہیں سکھایا یہ سب کرنے کا، یہ کام کرنا اللہ کے رسول نے ہم کو تو نہیں سکھایا۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ کرنا سکھایا ہوتا تو ہم کرتے، جب ہم نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے، تم لوگ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط طریقہ کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ کر صحابہ کو لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، ایسا نہیں بولے تھے، تم لوگ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہو، یہ غلط ہے، تم لوگ گمراہی کا راستہ کھولے ہوئے ہو۔ اب دیکھیں، کام دکھنے میں ایک دم اچھا ہے، لیکن وہ کام قرآن سے بھی ثابت نہیں تھا، وہ کام حدیث سے بھی ثابت نہیں تھا، وہ کام صحابہ کے طرف سے بھی ثابت نہیں تھا۔ فرمایا یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اسی کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، کام دکھنے میں اچھا ہو لیکن شریعت اور حدیث کے موافق نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا محسن وہ انسان ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، جو حدیث پر رہنے والے کاموں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ، یہ ہمارے لیے ہے، ذرا دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے یہ بات۔ ہاں، عمل ایسا ہو جو شریعت کے بالکل موافق ہو، ایک دم حدیث کے مطابق کام کر رہے، ایک دم قرآن کے مطابق کام کر رہے، ایک دم صحابہ کے طرز پر چل رہے ہیں ہم، لیکن لم يخلص عاملہ القصد للہ، لیکن عمل کرتے وقت اللہ کو خوش کرنا نیت نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، نماز بالکل قرآن کے مطابق، نماز بالکل حدیث کے مطابق، نماز بالکل صحابہ کے طرز کے مطابق، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، سب کچھ ایک دم دکھنے میں ویسا، لیکن دل کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چور یہ ہے
ریاکاری ہے۔ فرمایا یہ جو عمل ہے یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص رہنا اور دوسرا حدیث اور قرآن صحابہ کے طرز کے مطابق رہنا۔ جو یہ دو صفتیں رکھنے والا ہوتا ہے فرمایا وہ محسن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر دے اور محسن ہو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے پروردگار کی جانب سے اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو قیامت کے دن کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہودی کہتے ہیں لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ نصارہ کسی دین پر نہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست اليہود علی شیء، یہودی کسی دین پر نہیں۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی دین پر نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ کتاب کی تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اسی طرح کی بات ان سے پہلے والے لوگوں نے کہی۔ کذالک قال الذین لا يعلمون، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جن کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ خیر، یہاں پر اس کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا ایک قصہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن کامیابی ملنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا فرما بردار بننا پڑے گا، اپنے اعمال میں اخلاص لانا پڑے گا اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔